بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے ابن طاؤس رحمۃ اللہ علیہ سے روایت بیان کی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات شیطان سے ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شیطان سے کہا، کیا تجھے علم ہے کہ تجھے وہی ملا جو تیرا مقدر تھا؟ شیطان نے کہا، اس پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤ اور خود کو گرا دو، پھر دیکھو کیا تم زندہ رہتے ہو یا نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ جل و جل نے فرمایا کہ میرا بندہ مجھے نہ آزمائے، بے شک میں جو چاہتا ہوں وہ کرتا ہوں۔ امام ظہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بندہ اپنے رب کا امتحان لینے کا مجاز نہیں، مگر اللہ جب چاہے بندے کو آزمائش میں ڈال سکتا ہے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ شیطان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا، آپ علیہ السلام خود کو سچا جانتے ہیں تو میں بھی اس پہاڑ سے چھلانگ لگاتا ہوں۔ آپ علیہ السلام بھی لگائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو ہلاک ہوا، اور کیا تو نے اللہ جل و جل کا یہ فرمان نہیں سنا کہ اے ابن آدم، مجھ سے اپنی ہلاکت کے متعلق سوال نہ کر، بے شک میں جو چاہتا ہوں وہی کرتا ہوں۔ حضرت خالد بن یزید رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ شیطان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ 10 سال تک عبادت کرتا ہے۔ ان دنوں وہ ایک کنارے کھڑے ہو کر دریا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ میں اس دریا میں کودتا ہوں تو کیا میرا حال وہی ہوگا جو لکھا جا چکا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو رب کو آزمائش میں ڈالتا ہے، جبکہ وہ جب جسے چاہے کسی کی آزمائش کر سکتا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ آپ علیہ السلام کے ساتھ عبادت کرنے والا شیطان ہے۔ حضرت ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ کی چوٹی پر نماز ادا فرما رہے تھے کہ شیطان آیا اور کہنے لگا، کیا تم ایمان رکھتے ہو جو تقدیر میں لکھا جا چکا ہے وہی اٹل ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، میرا تقدیر پر ایمان ہے۔ شیطان کہنے لگا کہ پھر تو اپنے آپ کو اس چوٹی سے گرا دو اور دیکھنے کہ تقدیر میں کیا لکھا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے بدبخت، اللہ جل و جل اپنے بندوں کو آزما سکتا ہے، لیکن بندے کو کوئی اختیار نہیں کہ وہ اللہ جل و جل کو آزمائے۔ حضرت ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ نے حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات شیطان سے ہوئی۔ شیطان نے آپ علیہ السلام سے کہا، اے عیسیٰ، جہاں تک مجھے علم ہے تم نے گہوارے میں ہی بولنا شروع کر دیا تھا، حالانکہ تم سے پہلے کبھی کسی نے گہوارے میں کلام نہیں کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ سب میرے پروردگار کا فضل ہے، جس نے مجھے بولنے کی توفیق دی، وہی مجھے مارے گا اور دوبارہ زندہ کرے گا۔ شیطان نے کہا، اے عیسیٰ، مجھے علم ہوا کہ تم مردوں کو زندہ کر لیتے ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ رب تو وہی ہے جو زندہ کرتا ہے، اور میں جسے زندہ کرتا ہوں وہ اسے مارے گا اور پھر دوبارہ زندہ کرے گا۔ شیطان کہنے لگا، خدا کی قسم، آپ علیہ السلام تو آسمانوں میں بھی خدا ہیں اور زمین میں بھی خدا۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور اسے اپنے پروں سے مارا اور سورج میں پھینک دیا، پھر وہ دیکھتے ہوئے چشمے میں جا گرا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے دوبارہ اسے اپنا پر مارا تو وہ 7ویں سمندر میں پہنچ گیا اور چیخو پکار شروع کر دی۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ شیطان زمین کی گہرائیوں میں پہنچا تو وہاں اس نے کیچڑ کا ذائقہ چکھا، پھر جب باہر آیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگا، اے عیسیٰ، مجھے کسی نے اتنی تکلیف نہیں پہنچی جتنی تمہاری وجہ سے پہنچی ہے۔ ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بیت المقدس میں نماز پڑھی اور واپس تشریف لائے۔ جب آپ علیہ السلام اس پہاڑ کی چوٹی سے گزرے تو شیطان سے ملاقات ہوئی۔ شیطان نے آپ علیہ السلام کا راستہ روک کر کہا کہ آپ علیہ السلام کو زیب نہیں دیتا کہ خود کو بندہ کہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے چاہا کہ اس سے چھٹکارا پائے، مگر شیطان آپ علیہ السلام کا راستہ چھوڑنے کو تیار نہ ہوا۔ شیطان یہی کہتا رہا، اے عیسیٰ علیہ السلام، آپ کو بندگی زیب نہیں دیتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ جل و جل سے مدد کی درخواست کی۔ اللہ جل و جل نے حضرت جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ شیطان نے جب ان دونوں فرشتوں کو دیکھا تو بھاگ نکلا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے شیطان کو پر مارا تو وہ پہاڑ کے دامن میں جا گرا۔
शैतान लौटा और दोनों फरिश्तों को इसके अलावा कोई हुक्म नहीं दिया गया था। शैतान फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आया और कहने लगा, क्या आप अलैहिस्सलाम को अज़ेब नहीं देता कि खुद को बंदा कहें? आप अलैहिस्सलाम की नाराज़गी आम बंदों की नाराज़गी नहीं है। मैं अपने मातहतों को हुक्म दूंगा कि वह आप अलैहिस्सलाम की अताअत करें और आप अलैहिस्सलाम को पूजें। मैं ये नहीं कहता कि आप खुदाए वाहिद हैं। वो आसमानों का रब है और आप अलैहिस्सलाम ज़मीन के रब। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब शैतान की गुफ्तगू सुनी तो अल्लाह की बारगाह में फरियाद की। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम आए और अपने परों से मारा। शैतान सूरज से जा लगा और फिर जब इसराफील अलैहिस्सलाम ने दूसरी ज़रब लगाई तो शैतान ज़मीन पर आ गिर पड़ा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस जगह पहुँचे जहाँ शैतान गिरा था। शैतान ने आप अलैहिस्सलाम को देखकर कहा, ऐ ईसा, मैं तुम्हारी वजह से सख्त अज़ाब में मुब्तला कर दिया गया हूँ। फिर शैतान को ऐन शमशर में फेंक दिया गया। वहाँ आगे के चश्मे के पास 7 फरिश्ते मौजूद थे जिन्होंने से इस चश्मे में गोते दिए। फिर जब वो चीखता तो इसे कीचड़ में फेंक देते। अल्लाह की कसम, इसके बाद शैतान कभी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के रास्ते में नहीं आया। नाज़रीन, अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।